دوسرا جو ان کی قرارداد ہے وہ بھی انتہائی اہم ترین ہے، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ ہمارے مہاجرین ممبران نے اس پر کھل کر اظہار کیا ہے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے یہ قرارداد پھر کسی مہاجر ممبر کی طرف سے آ جاتی؟ چلیں پھر آپ ان کے پارلیمانی تجربے کو پھر داد دے دیتے ہیں کہ جو مسئلہ آپ کا تھا وہ ان کی طرف سے اٹھا اور آج پورے ایوان نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں ایوان کی یادداشت کی بحالی کے لیے، جس طرح معزز وزیر آئیڈل پاور نے فرمایا کہ یہاں سے 2-3 قراردادیں منظور ہو کے گئیں فیڈرل گورنمنٹ اور سینسس کمشنر کے پاس۔ وہ کیا تھیں کہ ایک جو اسپیکر وقت تھے فاضل رکن کاوڑا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی زبانوں کو جو آزاد کشمیر کی لوکل زبانیں ہیں انہیں بھی اس سینسس کے خانے میں شامل کیا جائے۔ پھر یہ بھی ایوان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ مہاجرین جموں کشمیر کی شناخت کے لیے ایک علیحدہ خانہ بھی بنایا جائے، اور یہ سینسس سے پہلے اور سینسس کے دوران یہ ایوان کی طرف سے قراردادیں گئیں، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ پذیرائی نہیں بخشی گئی۔ اب جہاں تک اس کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے امپیکٹ کی بات ہے تو یہ سیریس ترین ایشو ہے۔ مثلاً ایک طرف جب ہم ڈیموگرافک چینجز کے لیے پوری شد و مد سے بھارت کے اقدامات کی مذمت کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی 1% جوازیت بھی نہیں رہتی کہ وہ مہاجرین جموں کشمیر جن کے آباء و اجداد اپنی مال جان ہر قیمتی چیز کی قربانی دے کے آئے، آج 76-77 برس گزرنے کے بعد بھی ان کی پاکستان کے چاروں صوبوں میں پراپر رجسٹریشن کا محکمہ شماریات کوئی بندوبست نہیں کر پایا۔ تو 100% اس قرارداد سے بھی اتفاق کرتے ہوئے چلیں، ماضی کی کوتاہیوں کو حال کی اصلاح کے ساتھ ہی درست کیا جا سکتا ہے، تو یہ قرارداد بھی جانی چاہیے، پورے اتفاق رائے کے ساتھ جانی چاہیے کہ جی چلیں ماضی میں نے کیا آئندہ کر لیں۔ مہاجرین جموں کشمیر کو اگر آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کرنا چاہیں تو بڑی معقول تجویز دی ہے فاضل رکن گجرانوالہ نے کہ جی یہ شناختی کارڈ پہ درج کر دیا جائے۔ اب جب شناختی کارڈ پہ درج ہوگا تو اس کے پیچھے پورا ڈیٹا ہوگا، وہ ویسے درج ہو نہیں سکتا، نہ ناظرہ کرتی ہے۔